جی میرے ساتھ تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہنے لگے ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی الا مگر ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ معدودہ اور معدودات کا لفظ یہ ہم نے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روزے کے متعلق ہم نے سنا ہوگا اکثر، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہے، ایام معدودات اسی سے ہے، گنتی کے چند دن، تعداد سے ہے، عدد سے۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے اس بات کا وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، سو اللہ اپنے اس وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے تک نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہود کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جتنے انعامات کیے ان سب کا تذکرہ کیا، اور اس کے باوجود ان کی ہٹ درمی اور ان کا مذہب کے ساتھ جو تعلق تھا اللہ نے اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد ان کے کچھ عقائد ہیں جو ان لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ اپنی خواہشات بنا رکھی ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان کو حکم نہیں دیا، اللہ نے ان کو اس میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پاس سے کچھ ایسے عقائد گھڑ رکھے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہی ہے جس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو آگ گنتی کے چند دن چھوئے گی بس۔ اور اس میں تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ٹوٹل جو ورلڈ کی عمر ہے وہ صرف 7,000 سال ہے، تو اس کے مطابق ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن آگ پہنچے گی، تو ٹوٹل ہمیں 7 دن آگ پہنچے گی بس، اس کے بعد ہمیں جنت مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے یہ کہنے لگے، یا پھر ہم نے چونکہ 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، تو 40 دن کے بدلے میں ہمیں صرف 40 دن آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم آگ سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے جاوید صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا اس بات کے اوپر ایمان اور یقین تو ہے کہ قیامت والے دن مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے جزا و سزا کا تصور ہے اور پیش ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے پاس سے بہت سے عقائد ان لوگوں نے گھڑ رکھے۔
کچھ اپنے پاس سے خود گھڑ رکھے ہیں، اور کچھ ان کے جو علماء اور رہبان تھے، جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ احبار جو ان کے تھے، خاص طور پہ یہودی ربی جو کہلاتے ہیں، انہوں نے ان کو ایسے وعدے دلائے کہ بس تم تو چونکہ دنیا کے اندر سب سے افضل قوم ہو، اس وجہ سے تمہیں تو آگ گنتی کے چند دن پہنچے گی، اس کے بعد تم آزاد ہو، تم تو اللہ کی چاہیتے ہو، اللہ رب العزت تمہیں مستقل آگ میں تھوڑی ڈالے گا۔ اب یہ ان کو باور نہیں کروا رہے کہ تم تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین چھوڑ چکے ہو، تو اسی کی بنا پر یہ لوگ جو ہے وہ اس گمنڈ میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جو ایک خام خواہ کی خواہش انہوں نے اپنے پاس پال رکھی ہے، اور ایک جو امید انہوں نے لگا رکھی ہے جس کا اللہ رب العزت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ امید ہے بھی ایسی جو بظاہر جو ہے نا وہ جس کا کوئی بھی نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ثبوت ذکر کیا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، دین وہ جو چھوڑ چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ تم نے جو یہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، کیا تم نے اللہ سے اس بات کا وعدہ لے رکھا ہے جو تم سمجھتے ہو کہ اب اللہ نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں گنتی کے چند دن عذاب دے گا، اس کے بعد اب اللہ رب العزت اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کریں گے، جیسے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن یہ استفہام انکاری ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تم وعدہ سمجھ رہے ہو، ایسا تو وعدہ اللہ نے کوئی کیا ہی نہیں تمہارے ساتھ، تو پھر تم نے کیسے اپنے طور پر یہ بات سمجھ لی؟ یا پھر اصل بات یہ ہے جس کا اس کے بعد اللہ نے تذکرہ فرمایا، یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جس کو تم جانتے ہی نہیں، اور اصل بات یہی ہے کہ تم نے خامخواہ کی ایک امید لگا رکھی ہے، اپنے پاس سے ہی تم نے جو ہے نا اس طرح کی خواہشات پال رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ایسی کوئی امید نہ تمہیں دلائی ہے، نہ تمہیں اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ کیا ہے، اور تم نے اپنے طور پر ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کہنا شروع کر دیں جو یقیناً جھوٹ پر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یقیناً بات یہی ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو اللہ رب العزت نے تمہیں نہیں کہیں، اور تم ان باتوں کو جانتے بھی نہیں، اس کے باوجود تم اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس شخص نے بھی برائیاں کمائیں، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہوئیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اتنی زیادہ برائیاں اس کی بڑھ گئیں کہ اس کی برائیاں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اس کے اوپر غالب آ گئیں، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں آگ والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کے اس دعویٰ کے بعد جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اگر جہنم میں سب سے پہلے تو ہم جائیں گے نہیں، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی، آگ ہمیں پہنچی بھی تو گنتی کے چند دن 7 یا 40، اس سے زیادہ میں آگ نہیں پہنچے گی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ تو بے بنیاد ہے، اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا، نہ اللہ رب العزت نے اس بات کو کہیں ذکر کیا۔ اصل جو اللہ رب العزت کے ہاں قانون اور کرائٹیریا ہے قیامت والے دن کسی کے بخشے یا نہ بخشے جانے کا، جنت اور جہنم میں کسی کو بھیجنے کا، اللہ نے ان 2 آیتوں کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھی، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے وہ کرائٹیریا ذکر کیا ہے۔ اب جو بھی اس معیار کے اوپر پورا اترے گا وہ اس کے مطابق، یعنی اگر وہ ایسے اعمال زیادہ اس کے ہو جاتے ہیں، اگر وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے دین کا انکاری ہے، تو یقیناً وہ پہلی کیٹیگری میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، جس نے ساری زندگی برائیاں ہی کرتا رہا، کفر پر ہی قائم رہا، شرک پر ہی قائم رہا، اپنی جو لادینی تھی اسی کے اوپر قائم رہا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس حالت میں کہ اس کے گناہ، اس کی کوتاہیاں، اس کی غلطیاں بہت زیادہ تھیں، انہوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، ساری زندگی اس سے نکل ہی نہیں سکا، دین کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا، اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں لایا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہمیشہ یہ آگ میں جانے والے یہ لوگ ہیں۔ اب یہ یہود ہوں، یہ عیسائی ہوں، یہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر اسلام قبول نہیں کیا تو فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اسلام قبول نہیں کیا تو یہی سزا ہے، اور اگر اسلام قبول کر لیا، یا پھر اس دور کے اعتبار سے جو صحیح معنی میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس وقت بھی ایسے مومنین موجود تھے جو صحیح معنی میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی مانا اور ان کے اوپر ایمان لائے، جیسے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اسی طرح سے اس وقت کے اعتبار سے، اس نبی کے اعتبار سے جو لوگ ان کے اوپر صحیح معنی میں ایمان لے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ باتیں ہیں سب،
یعنی جب تک وہ نبی علیہ السلام موجود تھے تب تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس ٹاپک پر بات ہو چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے بے شمار جگہوں پر یہ باتیں ارشاد فرما دی ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو صرف اسلام ہے. اسلام کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے قل یا ایھا الناس، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس سے پہلے کوئی کسی بھی دین کے اوپر تھا، اب اس کا وہ دین نہیں چلے گا، اب اس کو میرے اوپر ہی ایمان لانا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور آپ کے دین کو اپنانا ہوگا، اور پھر وہ قیامت والے دن کامیاب ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو لوگ اپنے دین یا ایمان پر تھے صحیح معنی میں، وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں جنت والے ہوں گے. لیکن اگر اس وقت بھی وہ صحیح معنی میں ایمان پر نہیں تھے، اپنے نبیوں پر بھی ان کا ایمان اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، تو کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو جنت کی طرف لے جا سکے. وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اسی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ کی یہود کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے یہود کے ساتھ. دشمنی کی اصل بنیاد کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن انہوں نے آپ کی رسالت کو نہیں مانا، جس نے نہیں مانا اس کے ساتھ دشمنی ہے. تو اسی طرح سے چاہے وہ عیسائیوں کا کوئی قبیلہ ہو، وہ یہود کا قبیلہ ہو، وہ مشرکین کا ہو، وہ عربوں کا ہو، جو بھی کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب آپ نے مکہ کس بات سے چھوڑا؟ اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کو چھوڑا، کس بنیاد پر؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے لوگ وہاں نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ہجرت کر جائیے وہاں جہاں پر آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والے موجود ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر بے شمار خطوط لکھے، حبشہ میں لکھا، اسی طرح سے باقی ممالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اور ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اسی بات کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کے اوپر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کو اپنا شیوا بنا لیا، اور اگر نہیں تو پھر جزیہ دینے کو تیار ہو جاؤ، جزیہ نہیں تو پھر ہم تلوار لے کر آ رہے ہیں، پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کی دعوت تھی، جس کا معنی یہ ہے کہ جس نے قبول کر لیا وہ اسلام کی چھتری میں آ گیا، اسلام کے سائے میں آ گیا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ اسلام کا اصلی دشمن ہے. وہ یہود ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، اور جس شخص نے اسلام کو قبول نہیں کیا فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ان کی خواہشات کچھ بھی ہوں، انہوں نے اپنے طور پر اللہ پر کیا امیدیں لگا رکھی ہیں، وہ کچھ بھی ہوں، اللہ نے کرائٹیریا ذکر فرما دیا، اگر اس کے اوپر پورے، اگر اس کرائٹیریا کے مطابق وہ ایمان نہیں لائے ہیں تو ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. دوسرے نمبر پر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صحیح معنی میں ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ جنت والے ہیں، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد بیچ میں کچھ وہ لوگ بچتے ہیں جو ایمان والے تو ہیں لیکن گناہ گار ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا. جتنے ان کے گناہ ہوں گے اس کے مطابق سزا پانے کے بعد، صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ لیا، مطلب کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک جنت میں چلا ہی جائے گا. تو ایمان والا گناہ گار جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا. اور اگر توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی شرمندگی اور سزا سے محفوظ رکھیں گے، اور یہ بھی جنت میں چلا جائے گا. تو اس طرح سے یہ اللہ رب العزت نے کرائٹیریا ذکر فرما دیا. اب یہود کچھ بھی کہتے رہیں، عیسائی جو بھی خواہشات رکھتے رہیں، اللہ نے فرمایا جو اس معیار کے مطابق پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس معیار کو فالو نہیں کر سکے گا، اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، نمبر 1 تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدے کیے انہی وعدوں کا یہاں پر تذکرہ، آیت لمبی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم ترجمہ اور تشریح ساتھ ہی کرتے ہیں. اللہ نے ان سے جو وعدے لیے، جو اچھی اچھی باتیں اس مذہب کے اندر موجود تھیں جو اللہ رب العزت نے وہاں ذکر فرمائی، انہی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ریپیٹ کیا ہے. جن جن باتوں سے ان سے وعدے لیے، ان باتوں کے ان سے وعدے لیے گئے، اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم یہ سب کام سر انجام دو گے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ان کا پھر کردار بھی ذکر کیا،
ہم نے ان سے یہ کہا اور انہوں نے کیا کیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے ہم نے جب بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اس بات کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ توحید کی بنیادی دعوت ہے جو ہر مذہب کا بنیادی حصہ رہی ہے۔ اللہ نے جس بھی نبی علیہ السلام کو بھیجا، سورہ ہود میں ہم بہت سے نبیوں کے بارے میں علیہم صلوات اللہ وسلام یہ پڑھیں گے کہ جو بھی نبی علیہ السلام دنیا میں آئے انہوں نے سب سے پہلے یہ بات آ کے اپنے لوگوں سے کہی، اپنی امت سے کہی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ ہر مذہب کی بنیاد ہے، دنیا ساری کی جو بھی بنیاد ہے وہ توحید کے اوپر قائم ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کی یہاں بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا ان سے جس بات کا وعدہ لیا گیا وہ یہ تھا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کرنے سے ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمارے مذہب کے اندر موجود ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حقوق کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات میں موجود ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے جس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور حسن سلوک جو ہوتا ہے یہ محاسبہ اور حساب کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے لیے کیا کیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا، یہ حسن سلوک نہیں ہوتا۔ حسن سلوک یہی ہے کہ ان کی ضروریات کو سوچا جائے، ان کے بولنے سے پہلے، والدین کے بولنے اور سوچنے سے پہلے ضروریات کو خود سوچا جائے، اور ان کی ضروریات ان کے کہنے کے بغیر پوری کی جائیں، جیسے والدین ہماری ضروریات ہمارے کہے بغیر پوری کرتے رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے دعا سکھائی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیجیے اللہ میرے والدین کے اوپر یوں رحم فرمائیے جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ ہمارے والدین نے تو ہماری جوانی تک اور جو ہے نا وہ ہمیں شادی بیاہ تک اور جو ہے نا وہ بلکہ ساری زندگی بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین کبھی ہم سے نہیں پوچھا کہ تمہاری کیا ضروریات ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عید پر بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ دلا دیے، کوئی موقع آیا اس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ دلا دیے، جو چیز اس کی نیڈس ہیں، اس کے جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی نیڈس کیا ہیں، اس کی گھر کی نیڈس کیا ہیں، اس کی کھیل کی ضروریات کیا ہیں، باہر کی ضروریات کیا ہیں، تمام کی تمام ضروریات بغیر بچوں کے کہیں پوری کی۔ یہی طریقہ والدین کے ساتھ اپنایا جائے، ان کے بغیر پوچھیں، ان کے بغیر کہیں، بذات خود اس چیز کو انالائز کیا جائے کیا ان کی ضروریات ہیں، اور ان کے بولے بغیر ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ یہی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور پھر صرف ان کی ضروریات پوری کرنے سے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا۔ حسن سلوک کیا ہے؟ کسی وقت وہ خاموش بیٹھیں تو ان سے ان کی خاموشی کا سبب جانا جائے، پوچھا جائے۔ کبھی وہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کیا جائے، ان کے غم کے اندر ان کے غم کا ساتھ دیا جائے، جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کے ذہن کے مطابق ان کے ساتھ چلا جائے۔ یہ تمام باتیں حسن سلوک میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وذی القربیٰ، اور ان کو اس بات کا حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والمساکین، مسکینوں کے سر پر دست شفقت رکھو گے، وقولوا للناس حسنا، اور ہمیشہ اخلاق کے پہلو کو اپنا کے رکھو گے، ہمیشہ اچھی گفتار کرو گے، اچھی گفتگو کرو گے، تمہاری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے۔ یہ تمام بنیادی اخلاق ہیں جو اللہ رب العزت نے یہود کے لیے ذکر فرمائے، اور اتفاق سے وہی تمام کے تمام اخلاق اس وقت ہماری شریعت کے اندر بھی موجود ہیں۔ انہی سب باتوں کا اللہ رب العزت نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا وہ صدقہ جو تم اپنے رشتہ دار پر کرتے ہو، فرمایا دوہرا اجر رکھتا ہے۔ الصدقۃ والصلۃ، نمبر 1 صدقہ کا اجر ہے، نمبر 2 صلہ رحمی کا اجر ہے۔ ایک وہ صدقہ جو انسان کسی دوسرے شخص کے اوپر کرتا ہے وہاں صدقہ کا اجر ہے، لیکن رشتہ دار پر خرچ کرنا ایک صدقہ کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے۔ تو اس وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ یتیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، مطلب اتنا قریب ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اللہ نے مساکین کا تذکرہ فرمایا، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ، اور اس کے بعد اللہ نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، حسن اخلاق، یعنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اچھی گفتار، اچھی گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب، یہی بنیادی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث اس لیے فرمایا ہے، یہ بعثت کے مقاصد ہیں تاکہ میں اخلاق کے تمام جو مکارم ہیں ان کو پورا فرما دوں، ان کی تکمیل فرما دوں۔ تو اس وجہ سے اخلاق اسلام کا بنیادی جز ہے۔ جیسے یہود کو اللہ نے حکم دیا تھا، اسی بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اللہ رب العزت نے بھی اس بات کا حکم دیا جو آج اتفاق سے مسلمانوں میں بہت زیادہ مفقود ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق اسلام کا شعار ہے اور بہت سی روایات کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ خاتون جو نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے، فرمایا اس کا کوئی عمل قیامت والے دن اس کے کام نہیں آئے گا، یہ جہنمی ہے۔ اور دوسری وہ عورت جو بڑی مشکل سے فرائض پورے کرتی ہے، بڑی مشکل سے مطلب فرضی نمازیں، فرضی روزے اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے اس کے پاس سوائے پنیر کے چند ٹکڑوں کے کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر اچھی ہے، وہ یہ کہ اس کا ہمسایہ اس کی زبان کی تکالیف سے محفوظ ہے، اس سے پریشان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ نوافل نہیں پڑھتی، نفلی عبادت نہیں کرتی، نفلی روزے نہیں رکھتی، نفلی صدقات و خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن چونکہ اخلاق اچھا ہے اس وجہ سے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو اس وجہ سے اخلاق کی بہت قدر و قیمت ہے، ہمیشہ اخلاق کو اپنایا جائے۔ اللہ نے انہی باتوں کا حکم یہود کو دیا اور وہی باتیں آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان کو حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہود کو بھی نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ بنیادی دو ارکان ہیں جو ہمارے دین کے اندر بھی موجود ہے، اللہ نے ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ان کا جان بوجھ کر انکار انسان کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک کا انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر یہود کا جو ہے وہ کردار ذکر فرمایا کہ جب ان کو ان ساری باتوں کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا، ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا، پھر تم نے انحراف کیا۔ تولیتم کا لفظی معنی ہوتا ہے پھر جانا، یعنی اپنی ایڑیوں کے بل یوں گھوم جانا، جس بات کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑ کر بالکل اپنے الٹے پاؤں گھوم جانا۔ فرمایا تو ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بہت تھوڑے سے تم میں سے تھے جنہوں نے ان باتوں کو اپنایا، ان کے اوپر عمل کیا، زیادہ تر تعداد جو تھی وہ انحراف کرنے والوں کی تھی۔ وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے، مطلب تمہیں پرواہ تک نہیں تھی کہ تم دین کا کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہو، کس طرح سے تم دین کو اپنے پس پش ڈال رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اتفاق کی بات ہے، سوء اتفاق یہ ہے کہ آج ہم بھی ان تمام بنیادی باتوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ نے انہی وجوہات کی بنیاد پر آگے ان کے بارے میں اللہ نے عذاب دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب اللہ نے ذکر فرمایا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہود کو رسوا کیا۔ اتفاق سے وہی تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں حکم دی تھی ہم نے بھی ساری کی ساری چھوڑ دی، اور شاید اللہ نہ کرے یہی چیزیں سبب ہیں اس وقت مسلمانوں کی رسوائی کا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔